کئی دفعہ اگر بچہ کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی آپ کو میں نے فون دے دیا، آپ مجھے اپنا پاس ورڈ دے دیں، بچہ کہتا ہے آپ مجھے ٹرسٹ نہیں کرتی، آپ کہ نہیں میں بالکل آپ کو ٹرسٹ کرتی ہوں، لیکن یہ کہ آئی ول فیل مور سیکیور، کیونکہ ہر دن میں کوئی نہ کوئی بات سنتی ہوں، اور اگر آپ کوئی غلط کام کر ہی نہیں رہے ہو تو پھر آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ میں بھی تو اپنا فون آپ کو دے دیتی ہوں، میں نے بھی تو اپنا فون آپ کو ہینڈ اوور کبھی کیا ہوا ہے اور اس میں کوئی پاس ورڈ نہیں لگا ہوا تھا، اور میں ہی آپ کو کہتی ہوں اچھا فلاں کو میسج کر دو، تو آپ اسی طرح سے کھول دیں، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ کبھی کبھی بچے ایسے کہتے ہیں نہیں، لیکن پتہ ہے وہ ہم جب اپنے فرینڈ سے بات کرتے ہیں تو ہمارے فرینڈس کی لینگویج اتنی اچھی نہیں ہوتی، تو پھر میں کہتی ہوں کہ پھر پیرنٹس کو سمجھنا چاہیے، آپ اپنے پیرنٹس کو بتا دیں کہ اس وقت دنیا میں بچے بہت، یعنی اگر ایک وہ جملہ بولتے ہیں نا جس میں 5 ورڈز ہیں تو اس میں سے 4.5 ورڈز جو ہوں گے وہ گالی والے ہوں گے۔ اس وقت ماحول ایسا ہے، یعنی یہ ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ بچے جب بات کر رہے ہیں اس ماحول میں رہ رہے ہیں تو وہ کیا کچھ سیکھ رہے ہیں، تو اسی وجہ سے بچے پھر گھبراتے ہیں کہ ہم کس طرح سے اپنی یہ چیزیں دے دیں، اور بیسیکلی بچے جو ہوتے ہیں وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ وہ ویل کنیکٹڈ ہوں۔ میں نے ایک دفعہ بہت پہلے ایک آرٹیکل پڑھا تھا اور اس میں یہ تھا کہ بچوں کو نا ایکسپیکٹیشن اچھی دیا کریں، ہائی دیا کریں، وہ بچے اس ایکسپیکٹیشن کو میچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہم بچوں کو یہ کہتے رہتے ہیں کوئی فائدہ نہیں تم سے بات کرنے کا، تو وہ کیا سوچتا ہے، اوکے نیکسٹ ٹائم آئی وونٹ ٹاک، میں پھر بات ہی نہیں کروں گا۔ لیکن اگر ہم کہتے ہیں اس کو کہ میری تم سے یہ ایکسپیکٹیشن ہے، میں تمہارے بارے میں ایسا سوچتی ہوں، دس از ویئر آئی سی یو۔ میں نے یہ بات میں نے کئی دفعہ شیئر کی ہوئی ہے کہ میں نے یہ ایکٹیویٹی بہت سے ینگسٹرز کے ساتھ کروائی ہے جب میں کالجز اور یونیورسٹیز میں جاتی ہوں، کہ میں نے ان کو جیسے کوئی والدین کی رائٹس کے بارے میں بتایا، والدین کے ساتھ ریلیشن شپ بلڈ کرنے کے بارے میں بتایا، اور ہوتا ہے نا اینڈ آف دا ٹاک میں سب بچے ذرا ہوئے ہوئے ہیں کہ ہاں اچھا ہمیں اپنے والدین کا اس طرح خیال رکھنا چاہیے۔ اور پھر میں نے ان کو کہا کہ اچھا آپ سب کے پاس فون ہیں، جیسے کالج یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس کے پاس اپنے فون ہوتے ہیں، تو میں ان کو کہتی ہوں پل آؤٹ یور فون اینڈ سینڈ اے میسج ٹو یور فادر اینڈ مدر اینڈ ٹیل دیم یو لو دیم۔ صرف یہ لکھ کے بھیجنا ہے آئی لو یو۔ 95% بچے انکار کر دیتے ہیں۔ میں کہتی ہوں آپ کو محبت نہیں ہے اپنے والدین سے، وہ کہتی ہیں ہے۔ انکار کیوں کر رہے ہیں؟ بچے کہتے ہیں ہمارے پیرنٹس نے ہمیں وہ ریلیشن شپ نہیں دیا، کہ ایسا تعلق نہیں بنایا کہ ہم اپنے والدین کو یہ کہہ سکیں۔ پھر میں ان کو فورس کرتی ہوں، میں کہتی ہوں مجھے نہیں پتا، اچھا فون نہیں کر سکتے میسج کریں۔ کچھ بچے کہتے ہیں ہم سے میسج نہیں ہو رہا، لیکن زیادہ تر بچے میسج کرتے ہیں۔ اچھا جب میسج کرتے ہیں تو میں آپ کو رسپانسز بتاتی ہوں۔ فون آ جاتا ہے، کیا ہوا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، گاڑی لگ گئی ہے، پیسے چاہیے، کوئی مسئلہ ہوا ہے۔ پیرنٹس صرف مسئلے پوچھتے ہیں، اس کا مطلب پیرنٹس نے عادت ہی نہیں ڈالی بچوں کو کہ وہ آپس میں پیار محبت کی بھی کوئی بات کر سکیں، ریلیشن شپ ہی نہیں ایسا بنایا۔ ایک بچی میرے پاس روتے ہوئے آئی، اتنا ہچکیوں سے رو رہی، اینڈ شی سیڈ کہ یہ دیکھیں میم میں نے لکھا نا اپنی مدر کو کہ آئی لو یو اینڈ آئی لو بابا اینڈ آئی ایم سو سوری، کیونکہ وہ لیکچر میں بھی سن کے ذرا ہو گئی نا کہ میں نے کبھی آپ کو تنگ کیا، آپ کے ساتھ زیادتی کی، بٹ آئی ریئلی کیئر اباؤٹ یو۔ تو کہتی ہے کہ میری مدر نے اتنا لمبا نوٹ بھیجا ہے کہ بیٹا وی لو یو مور، اور جو کچھ ہم کرتے ہیں ہم آپ کی بھلائی کے لیے کرتے ہیں۔ کچھ پیرنٹس نے فون کر کے بھی بچوں کو اسی طرح سے کہا کہ مجھے بہت اچھا لگا، مطلب گھر میں جا کے بھی یہ ہوا۔ اب دیکھیں کتنی ضرورت ہے نا۔ آج میں چاہوں گی کہ آج آپ لوگ جب سب گھر جائیں اپنے بچوں کو پیار کریں، پیار سے گلے لگائیں اور ان کو بتائیں کہ وہ آپ کے لیے کتنے امپورٹنٹ ہیں، آپ کو ان سے کتنی محبت ہے، محبت لیکن ہم اس کا اظہار نہیں کر رہے ہوتے، تو وہ اظہار کریں اپنے بچوں کے ساتھ۔ والدین کے لیے کیوں ضروری ہے کہ بچوں کا مائنڈ سیٹ ہمیں پتہ ہو؟ ہمیں کیوں پتہ ہونا چاہیے کہ بچے کیا سوچتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے نا ایک ٹرسٹ کا ماحول پیدا کرنا ہے۔ اب دیکھیں ان کے دوست کہتے ہیں آئی نو وٹ یو آر گوئنگ تھرو، اسی لیے وہ دوستوں میں زیادہ جاتے ہیں۔ اسی لیے کئی دفعہ آپ دیکھیں کہ وہ باہر کے کسی بندے سے، کوئی رشتہ دار سے بات کر لیتے ہیں، اس پہ تو ہمارا اور دل ٹوٹ جاتا ہے کہ تم نے فلاں سے جا کر بات کر لی، کوئی فیملی فرینڈز ہیں ان سے بات کر لی۔ میں کوچنگ وغیرہ کرتی ہوں تو کئی دفعہ کوئی بچیاں آتے ہیں مجھے پوری بات بتا دیتے ہیں کہ میم دس از اٹ، ہمارے گھر میں یہ حالات ہیں۔ ماں باپ نہیں بتاتے، ماں باپ صرف کہتے ہیں یہ بچے کا مسئلہ ہے۔ بچے بتا دیتے ہیں کہ ماں بہت چیختی ہے، ابا ایسے ہیں،
گھر میں یہ مسئلے چل رہے ہیں اینڈ آئی ڈونٹ نو وٹ ٹو ڈو. میں اسی لیے آئسولیٹ ہو گیا ہوں یا ہو گئی ہوں, مجھ سے مینیج نہیں ہوتا یہ سارا بیہیویئر. تو ہم نے ٹرسٹ اپنے اندر اپنے ریلیشن شپ میں لے کر آنا ہے. ہمیں بچوں کو گائیڈ کرنا ہے نا, ہمیں پتہ چلے گا اس کا تھاٹ پروسیس کدھر جا رہا ہے. میں تو سارا دن یہی سوچتی رہتی ہوں, یہ جو اس نے یہ کام کیا ہے نا, کیوں کیا ہے, اس کے اندر کیا چل رہا ہے, اندر کی کہانی تک مجھے پہنچنا ہے. اور وہ کہانی تک آپ کو بڑا انڈائریکٹ طریقے سے پہنچنا ہوتا ہے. اور یہ جو پاور سٹرگلز ہے نا, لڑائی کھچ کھچ یہ نہیں ہونی چاہیے. یہ چیز جو ہے نا, اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے. ہم نے بچوں کو باؤنڈریز دینی ہے, ہم نے بچوں کو ڈسپلن کرنا ہے, ہم نے بچوں کو ایمپتھی سکھانی ہے کہ ہمارے بچے لوگوں کا احساس کر سکیں. ہم نے ان کو یہ طریقہ سکھانا ہے کہ یہ جو باہر کے پریشرز ہیں سارے, ان سے وہ ڈیل کر سکیں. اب دیکھیں, آپ کو اس کے لیے بڑا آرام سے بیٹھنا ہوگا. آپ کا بچہ آپ کو جیسے بولتا ہے, مثلا بچہ کہتا ہے آپ کو آج نا کالج میں دن بہت برا گزرا, تو ہمارا پہلا جملہ کیا ہوتا ہے, تم نے کیا کیا تھا؟ ضرور کچھ کیا ہوگا. اب بچہ کیا سوچتا ہے, شی ڈزنٹ انڈرسٹینڈ, میں نے نہیں بتانا, ان کو میرے سے کوئی ہمدردی نہیں ہے. فوراً ہم لیکچر اپنا شروع کرتے ہیں, فوراً ہم مشورہ دینا شروع کرتے ہیں. آرام سے ہم نے بچے کی جو ہوتی ہے نا بات سننی ہوتی ہے. جتنا آپ یہ بات سنیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا ایک بانڈ جو ہے نا اپنا وہ اسٹرانگ ہوگا. تو اب ہمیں یہ بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ ہمارا اور بچوں کا جو پرسپیکٹیو ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہماری سوچ میں اور بچوں کی سوچ میں فرق ہے. کچھ بچے ہیں ان کا ایکسپیرینس نہیں ہے, ہمارا ایکسپیرینس سے آتا ہے, لیکن ہم بہت سی غلطیاں کر جاتے ہیں. جیسے دیکھیں آج کل کے دور میں اسپیشلی جب میں مینٹل ہیلتھ کی بات کروں گی, کیونکہ مینٹل ہیلتھ کے چیلنجز بہت بڑھ گئے ہیں بچوں میں, بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. اور ہر دوسرا بچہ پریشان ہے, لیکن اس کے جو پیرنٹس ہیں وہ یہ بات نہیں سمجھ رہے. جب وہ اپنے پیرنٹس کو جا کے کہتا ہے مجھے پینک اٹیک ہوتا ہے, مجھے سٹریس ہوتا ہے, مجھے کوئی سوسائڈل تھاٹس آتی ہیں, یا ماں ہی دیکھ لیتی ہے کہ اس نے کٹس وغیرہ لگائے ہوئے ہیں, وہ کیا کہتی ہے, چپ کر جاؤ, خود ہی ٹھیک ہو جاؤ, ہم نے نہیں کسی کو بتانا. ہم سوشل سٹگما کے ساتھ رہتے ہیں اور بچے کو کہتے ہیں کہ تم سوشل سٹگما کے ساتھ نہ رہو, تمہیں تو بڑا بہادر ہونا چاہیے اور جو ہم تمہیں طریقہ بتاتے ہیں تمہیں اس طرح رہنا چاہیے. ہمیں سمجھنا چاہیے کہ آج کل کے بچے جو ہیں ان کے چیلنجز زیادہ ہیں, بہت زیادہ ہیں. اور اگر آپ کو اپنے بچے کے کوئی چیلنج نظر آتے ہیں تو پلیز آپ کے اپنے سرکل میں, آپ کی اتنی اسٹرانگ کمیونٹیز ہوتی ہیں, وہاں پہ کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے ویل اکوپڈ جو بچوں کو اس سلسلے میں گائیڈ کریں. اور آپ کو یہ شیم نہیں ہونی چاہیے کہ کسی کو میرے بارے میں کیا پتہ چلے گا. آپ کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ میرے بچے کی مینٹل ہیلتھ ٹھیک ہو جائے. ایک یہ بہت بڑا ہمارا چیلنج آج کل کا چل رہا ہے. دوسرا سوشل میڈیا. دیکھیں بچے جو ہوتے ہیں وہ سوشل میڈیا کو صرف یہ نہیں دیکھتے کہ ہم فلمیں دیکھ رہے ہیں اور ہم گند بلا سارا وہاں سے سیکھ رہے ہیں. بچے یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ کنیکٹڈ ٹو فرینڈس, ہم ان سے گپ شپ لگا رہے ہیں, ہم ان سے بات کر رہے ہیں, ہمیں وہاں ایکسپریشن مل رہا ہے, ہمیں وہاں پہ سپورٹ مل رہی ہے. لیکن پیرنٹس کیسے دیکھتے ہیں, بیکار چیز بیکار چیز. اگر ہم اسی طرح دیکھتے رہیں گے تو ہم بچے کو اس کا صحیح یوز کیسے سکھائیں گے؟ تو آپ اس کو صحیح یوز سکھائیں. آپ بتائیں کہ ہاں مثلا میں اگر اپنے بچے کے کسی کے کمرے میں جاؤں اور وہ ہنس بول رہا ہے, سامنے فون رکھا ہوا ہے, اور میں پوچھتی ہوں کہ اچھا کس سے بات ہو رہی ہے, میری فلاں فرینڈ کینیڈا میں, وہ فلاں فرینڈ ادھر, تو میں کہتی ہوں اچھا چلو میرا بھی سلام کہہ دو. اچھا کئی دفعہ وہ بچے خود بھی کہہ دیتی ہیں میری بھی آنٹی سے بات کرا دو, تو میں ان سے بھی گپ شپ لگا لیتی ہوں, بیٹا کیا حال ہے, کیسا چل رہا ہے. میں اس کو ایک ہیلدی بیہیویئر بتا رہی ہوں کہ یس آپ اپنے رشتے داروں سے, اپنے فرینڈ سے کنیکٹڈ ہو سکتے ہیں, آپ کوئی اچھی چیز بھی مل کے دیکھ سکتے ہیں. میں کوئی اچھی چیز ہو جو فنی بھی ہو, کئی دفعہ میں اپنے بچوں سے شیئر کرتی رہتی ہوں, میرے بچے بھی مجھ سے پھر شیئر کرتے رہتے ہیں. یعنی آپ ان کو سکھائیں بجائے اس کے کہ آتے جاتے ہم بس لو جی پھر فون پکڑ لیا, لو جی پھر فون پکڑ لیا. ان کو ٹائمنگ دیں. میں ہمیشہ بچوں کو کہتی ہوں کہ مجھے بالکل اچھا نہیں لگے گا مثلا اگر میں اپنا فون یوز کر رہی ہوں اور کوئی مجھے آ کر بار بار ٹوکے, مجھے نہیں اچھا لگے گا. اسی طرح مجھے یہ نہیں اچھا لگے گا کہ مجھے آپ کو بار بار کہنا پڑے. تو لیٹس سیٹ اے رول. جو میں نے آپ کو ٹائم بتایا ہے, لمٹ بتائی ہے, اس میں اگر آپ یوز کر رہے ہیں میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گی. اس وقت بھی دل میں غبار اٹھ رہے ہوتے ہیں, لیکن پھر اپنے آپ کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے کہ ابھی نہیں کہنا. ہاں جب ٹائم اوور ہو جائے گا پھر میں کہوں گی, لیکن جو کہوں گی ریسپیکٹفلی کہوں گی, اور آپ نے اس کو مینیج کرنا ہے. دوسرا اس طرح کے رولز کہ جب ہم کھانا کھا رہے ہوں گے ہم فون سائڈ پہ رکھیں گے,
جب ہمارے کوئی گیسٹ آئے ہوں گے ہم فون سائڈ پہ رکھیں گے. جب ہم سے کوئی بات کرنے آئے گا ہم فون کو بند کر کے بات سنیں گے. اور یہ رول پھر مجھے بھی فالو کرنا پڑتا ہے. کئی دفعہ میں کوئی کام کر رہی ہوتی ہوں, بچہ کوئی بات کرنے آتا ہے, کہتا ہے اماں بند کریں اسے, آئی نیڈ ٹو ٹاک ٹو یو. پھر میں بھی کہتی ہوں سوری میں نے بند نہیں کیا تھا. یا کبھی مجھے کوئی بہت ضروری میسج آ رہا ہو, بچے بھی بات کر رہے, میں کہتی ہوں مجھے بیچ میں سوری یہ 2 میسیجز جو ہیں ان کا جواب دینا ہوگا, دیز آر امپورٹنٹ میسیجز. تو بچے بھی پھر انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ جو گیپ ہے اس کو ہم نے کیسے لے کے چلنا ہے. اسی طرح سے بچے, جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ ایکیڈیمکلی بھی آج کل بہت مشکل میں ہیں. یعنی آج کل جو کمپٹیٹیو انوائرمنٹ ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہو چکی ہے. 99% 98% والا جی جا رہا ہے فلاں یونیورسٹی میں, فلاں. ہم نے بھی اپنے بچوں کے لیے ایک ڈریم رکھا ہوا ہے, فلاں یونیورسٹی میں جاؤ تو فلاں جگہ پہ تمہیں پڑھنا چاہیے. بچے بھی نا پھر اس معاملے میں اسٹیٹس کانشیس ہوتے ہیں کہ جی اس کی ریٹنگ اچھی نہیں, یہاں نہیں پڑھنا, یہاں نہیں پڑھنا, یہاں میں نے پڑھنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بچوں کو دیکھ کر سوچتے ہیں جب بچے اپنی کوئی ٹینشن ریلیز کر رہے ہیں, ہم سے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہم کہتے ہیں اس کی تو عادت ہے ناشکرا پن کی. بات سنیں بچوں کی, بچوں کو ویلیڈیٹ کریں. مطلب صرف یہ بولتے ہیں کہ آئی نو اٹ مسٹ بی ویری ڈیفیکلٹ. تو بچے کے اندر پھر یہ کانفیڈنس آتا ہے کہ یہ چیزیں کوئی بہت امپورٹنٹ نہیں ہوتی, اور جہاں بچہ جاتا ہے وہاں پہ وہ گرو کر لیتا ہے. پھر اسی طرح سے بچوں کے فیلنگس ہم نا ایکسپریس کرنا نہیں جانتے صحیح طرح سے, تو اپنی ایموشنل انٹیلیجنس کو بہتر بنائیں. ایک اور چیز جو میں اکثر مدرس کو کہتی ہوتی ہوں وہ یہ ہے کہ اپنی سیلف کیئر بہت کیا کریں. پیرنٹس ہوتے ہیں نا جب پیرنٹنگ میں لگ جاتے ہیں تو وہ سیلف کیئر چھوڑ دیتے ہیں, اپنا خیال رکھنا چھوڑ دیتے ہیں, وہ اپنے بچوں کے لیے زندگی جیتے ہیں. اپنا خیال رکھیں, اپنی فزیکل ہیلتھ, اسپرچل ہیلتھ, مینٹل ہیلتھ, ایموشنل ہیلتھ. سارا دن آپ بچے کے لیے نہ بیٹھا کریں, نہیں تو پھر آپ ایسی ساس بنیں گی آگے جا کر, ایسی مدر بنیں گی جو اپنے لیے بھی عذاب کریٹ کریں گے, اپنے بچوں کے لیے بھی. بی ہیلدی ان یور اون سیلف. اپنا کھانا پینا, اپنی ایکٹیویٹیز, اپنی سوشلائزیشن انڈیپینڈنٹ آف یور چلڈرن. وہ آپ کے پاس ایک چنک ہونا چاہیے تھوڑا سا. اکثر خواتین یہ کرتی ہیں بچوں کو اسکول بھیجا اور کالج بھیجا, سو گئیں. سوئی نہیں. ڈیولپ کریں, اچھی سی کتاب پڑھیں, ایکسرسائز کریں, اپنے لیے کوئی اچھا لیکچر, اپنی کوئی سالڈ کوئی کلاس, کوئی ایکٹیویٹی, کوئی سوشل ورک وہ کریں, تاکہ جب بچے گھر آئیں تو ان کو ایک ہنستی مسکراتی فلفلڈ مدر نظر آئے. ایک وہ بیماریوں کا مجسمہ اور دکھوں کا مجسمہ نہ نظر آئے کہ میں دکھوں سے بھری ہوئی ہوں اور میں نے کتنی قربانیاں تمہارے لیے کی ہیں اور تم بھی مجھے اکنالج نہیں کرتے. تو بچہ کہتا ہے میرا کیا قصور ہے, میں نے تو نہیں کہا تھا آپ کو کہ آپ اس طرح سارا دن بیٹھی رہیں. کیونکہ سوسائٹی بھی ہمیں کیا سکھاتی ہے, اچھی ماں کون سی ہے, جو پریشان ہے, غم زدہ ہے, نہ کھا رہی ہے نہ پی رہی ہے, اس کو بس بچے کا دکھ لگا ہوا ہے. اچھی ماں وہ ہے جو اپنے آپ کو بہت اچھی طرح گروم کرتی ہے. پھر اوور پروٹیکٹیو نہ ہو. یعنی مجھے بھی کئی جگہ پہ جہاں دھچکا سا لگتا ہے اب میرا بچہ کیا کر رہا ہوگا, نفل, دعا, صدقہ, اللہ پہ بھروسہ. نہیں تو آپ دیکھیں ہم کتنا کچھ کرتے ہیں پھر بھی بچے غلطیاں کرتے ہیں, بڑی بڑی غلطیاں کر جاتے ہیں. میرے پاس کبھی کبھی کوئی مدر آتی ہے اتنا پھوٹ پھوٹ کے روتی ہے اور مجھے کہتی ہے میرے بچے نے جھوٹ بولا. میں کہتی ہوں نو پرابلم, میرے بچوں نے بھی بولا ہوا ہے. مطلب وہ یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ میرا بچہ جھوٹ بولے, میں کہنی میرے بچے نے بھی بولا ہوا جھوٹ. تو یہ سارے معاملات جو ہے نا یہ جب چلتے ہیں نا تو اس میں بس آپ یہ سمجھ لیں کہ جتنا آپ اپنے بچوں کو گروم کرنا چاہ رہے ہیں نا ان کے دماغ سے سوچیں اور ان کے دماغ سے سوچ کر ان سے وہ کام کروائیں. آپ نے بتایا کہ ہمیں ان کو کیسے ان کی فیلنگس کو اکنالج کرنا ہے, سمجھنا ہے, یہ احساسات ہے. ایک سمجھنے کے بعد ہم سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کہ اس سے بہت افراد کے بدلے میں تکلیف ہو جاتی ہے کہ ہم اتنا ہم ان کا اتنا احساس کریں کہ پھر اپنا مقام بھول جائیں کہ میرا اصل ہدف کیا تھا, میں نے حاصل کیا کرنا ہے. انہیں کے مطابق سب فیصلے ہوتے جائیں, انہیں کے مطابق چلتے چلے جائیں. آپ سوشل پریشر کی بات کر رہی ہیں. بچوں کی فیلنگس کا احساس کرتے ہوئے کہ اس کا یہ پریشرز ہیں, اس کے یہ احساسات ہیں, میں ان کو سمجھوں. اب اس کے جواب میں میرا رسپانس اس کو سمجھنے کے باوجود اپنے ہدف کے مطابق ہی ہونا چاہیے نا.
جی بالکل ہونا چاہیے, ہدف سے نہیں آپ نے ہٹنا. تو بعض اوقات یہ تفریح ہو جاتی ہے کہ سب اسی کے مطابق ہونے لگ جاتا ہے, اتنا احساس کرنا کہ اپنا مقام بھی بھول جانا کہ فائنل سے نہیں ہے, تو ایک بیلنس پہ آپ اگر تھوڑا سا. میں نے اس پہ بات بھی کی تھی, جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ مثلاً آپ کا ہدف ہے کہ بچہ اسکرین نہ زیادہ یوز کرے, تو آپ بچے سے پیار سے ہی بات کرتے ہیں, لیکن جیسے ہی بچہ کہتا ہے پھر میں اسکرین لے لوں, تو آپ کیا کہتے ہیں مسکرا کے, نہیں, بس آپ نے اپنی بات جو صحیح والی ہے, جو پرنسپل بات ہے, وہ مکمل کروانی ہے, لیکن بچے کو اس طرح سے ڈانٹنا نہیں ہے, اس طرح سے بی لٹل نہیں کرنا, اس کے ساتھ بولنے میں زیادتی نہیں کرنی. تو بس یہ اپنے لیے کلیئرٹی رکھیں کہ میں یہ چاہتی ہوں مثلاً یہ کہ بچہ رات کو 10 بجے تک سو جائے, تو آپ اس کو کہتے ہیں بیٹا اب آپ سو جائیں, نہیں میرا دل نہیں چاہ رہا, آپ کہتے ہیں کوئی بات نہیں لیٹ کے دعائیں پڑھیں. آپ اچھی پازیٹیو طریقے سے باتیں جب کریں گے تو وہ کام کرے گا. اور اگر وہ نہیں بھی کرنا چاہتا اور وہ کہتا ہے کہ آئی ایم ریئلی اپسیٹ, آپ کہتے ہیں آئی نو, آئی ایم شیور آپ کا دل نہیں چاہ رہا ہوگا, لیکن بیٹا یہ ضروری ہے نا کام کرنا, بس پھر اسے کروا لیا. لیکن آپ کی آواز اونچی نہ ہو, آپ کوئی بدتمیزی والی بات نہ بولیں, بچے کے ساتھ زیادتی والے جملے نہ بولیں, اپنی فرسٹریشن نہیں اس پہ نکالیں. جب بھی ہم فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں دیٹ مینس کہ ہمیں سلوشن نہیں آتا. پھر پڑھیں اس کے بارے میں, ڈیلی کچھ نہ کچھ پڑھیں اس کے بارے میں کہ کتنا بچے کو اجازت ملنا چاہیے. میرے پاس ایک 17 ایئر اولڈ بچی آئی اپنے پیرنٹس کے ساتھ, اور وہ پیرنٹس ظاہر ہے یہی تربیت اچھی طرح کرنا چاہ رہے تھے. وہ بچی اس ٹائم پہ میں یہ کرنا ہے, میں نے یہ کرنا ہے, میں نے وہ کرنا ہے. میں نے اس کو کہا کہ اچھا مطلب what do you have in mind, جو تمہارے پیرنٹس کہہ رہے ہیں وہ بالکل صحیح کرائیٹیرین ہے. اور میں نے اس کو کافی لمبی لسٹ بھی دی کہ اس طرح کرو, اس طرح کرو, اس طرح کرو, بٹ شی واز ناٹ ایکچولی لسننگ. تو میں نے اس کو کہا what do you want, she said I want to have a life. میں کہا اوکے فائن. میں نے اپنا فون کھولا, چیٹ جی پی ٹی کھولا, اور میں نے لکھا there is a 17-year-old girl who wants to have a life but also wants to have a sensible approach towards life, what she should be doing. میں نے اسے کوشچن دکھایا کہ ٹھیک کوشچن ہے, اس نے کہا جی ٹھیک کوشچن ہے, اور اس میں جواب میں وہی کچھ آ گیا جو میں اس کو کہہ رہی تھی. میں نے اس کو بس اپنا وہ فون پکڑایا, میں نے کہا پڑھتی جاؤ. اب یہ مسلمان چیٹ جی پی ٹی نہیں ہے, ایک ریگولر ایپ ہے جو کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ذریعے آپ کو بتا رہی ہے کیا کرنا چاہیے. اس میں یہی تھا, کھانا وقت پہ کھاؤ, وقت پہ سو, پڑھائی پہ فوکس کرو, اپنا پرپز آف لائف ہو, اپنے آپ کو آرگنائز کرو. اس نے تھوڑے سے پوائنٹ پڑھے اور کہتی آئی نو وٹ یو مین. میں کہا دیٹس ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو ہیو اے لائف. تو بچوں کو اسمارٹلی آپ نے جو ہے نا وہ ایڈریس کرنا ہوتا ہے ان کے چیلنجز کو. میری بچی ہے 7 سال کی نا, تو اگر میں اس کی بات نہ سن رہی ہوں, اگر وہ ٹیوشن سے واپس آ رہی ہے, مدرسے سے واپس آ رہی ہے, تو سنتی تو ہوں, میں اس سے پیار بھی کرتی ہوں کہ آج بیٹا آج میں آپ کو پیار کرتی ہوں, اور میں آپ کو پیار بھی کرتی ہوں, اس طرح سے اس سے پیار کرتی ہوں. لیکن کبھی وہ مجھے اس طرح سے کہ مما میں بڑی ہوں گی تو میں نے بھی آپ کے ساتھ یہی کرنا ہے. تو یہ کیا وجہ ہو سکتی ہے وہ مجھے ایسے کہہ رہی ہے, کیا بڑی ہو کے میرے ساتھ اسی طرح سے کرے گی؟ آپ نے نا ہمیں 2 رخ دکھا دیے ہیں. ایک طرف سے آپ نے کہا ہے میں اس کو اتنا پیار کرتی ہوں, 7 سال کی بچی ہے, اور ساتھ ہی آپ نے کہا وہ کہتی ہے میں بڑی ہوں گی نا تو آپ کے ساتھ یہی کروں گی. آپ پیار دے رہی تھیں تو وہ پیار کرے گی تو آپ خوش ہو جائیں. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں کچھ اور بھی کرتی ہوں, وہ ٹیوشن سے واپس آ گیا, مدرسے سے واپس آ گیا, اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ گھر میں رہ جاتا. موقع تو میں اس کو بہت دیتی ہوں کہ زیادہ وہ کھیلے گی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, 7 سال کے بچے کو 7 سال کا بچہ رہنے دینا چاہیے. اس کو ہم نے پی ایچ ڈی نہیں کرانی 7 سال پہ. اور یہ مجھے ماؤں سے بہت زیادہ گلا ہے کہ وہ بچہ اسکول سے آتا ہے, اسکول کے بعد ٹیوشن پہ جاتا ہے, پھر اس کے بعد مدرسے جاتا ہے, پھر اس کے بعد گھر آ کے ماں پھر پڑھاتی ہے, پھر اس کو کچھ اور سکھاتی ہے, اور پھر بیچارہ جو ہے اس کی حالت ہی نہیں رہتی کہ وہ سو جائے. کم از کم بچے کو 1 سے 2 گھنٹے ملنے چاہیے جس میں وہ کھیلے. 7 سال کا بچہ اگر یہاں پہ کسی بھی اسکول میں پڑھتا ہے تو وہ آسانی سے وہ ہوم ورک کر سکتا ہے, اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. میرے اپنے بچے بڑے ہو گئے ہیں بٹ میرے اب گرینڈ کڈس ہیں, تو میں دیکھتی ہوں. کل ہی میں کمرے میں گئی ہوں, 15 منٹ میں میری بہو نے اپنی بیٹی کو ہوم ورک کرایا ہے, اور اس کے بعد وہ کھیلتی کودتی رہی ہے. شی از 5 ایئرس, وہ انجوائے کر رہی ہے اپنا ٹائم, اور ٹھیک ٹھاک مشکل ہوم ورک تھا جب وہ کر رہی تھی, میں دیکھ رہی تھی. اور کبھی کبھی وہ کہتی ہے میں نے پہلے کھیلنا ہے, تو وہ کہتی چلو پہلے کھیل لو. تو 7 سال کے بچے کو آپ کیوں ٹیوشن پہ بھیج رہے ہیں؟ آپ اس کو خود پڑھائیں تاکہ اس بچے کو گھر میں تھوڑی سی فلیکسیبلٹی ملے. ہاں ہائر کلاسز میں جا کر
پھر وہاں پر ضرورت پڑتی ہے کہ وہ سبجیکٹس ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں تو ہمیں تھوڑی سی کوچنگ لینی پڑتی ہے. لیکن اگر آپ اتنا ٹائٹ اسکیجول رکھیں گے تو پھر مشکل ہوگا نا. تو آپ ایک تو یہ ضرور دیکھیں, اس سے پوچھیں کہ آپ کو کیا چیز بری لگ رہی ہے, چلو ہم اس کا کوئی اور طریقہ نکالتے ہیں, یا ویکینڈ پہ اس کو زیادہ لبرٹی دیں, کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. تو میرا ایک اور چھوٹا بچہ ہے نا 4 سال کا, تو وہ بھی اگر کھیل رہا ہو یا میری بات نہ سن رہا ہو, ویسے وہ سن لیتا ہے, میں اس سے اگر پیار سے کہوں بیٹا آپ نے اس طرح سے نہیں, آپ نے جس طرح سے کرنا ہے نا, تو وہ فوراً چیز کو پک کرتا ہے. لیکن کبھی کبھار وہ اگر میں تھوڑا سا غصے میں آتی, جیسے آپ نے کہا ہے کہ مدد آ جاتی ہیں کہ بیٹا آپ نے یہ کیا ہے, تو ہم بھی وہ آ جاتے ہیں کہ غصے میں آپ نے نہیں, ہم نے تو یہ کرنا ہی نہیں. اگر کسی بچے نے چیز لے لی ہے تو بچہ کہہ رہا ہے مما ہم نے بھی سیم ایسے ہی لے لی ہے, تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے بچے کے ساتھ؟ پیار ہی کرنا چاہیے. دیکھیں پیار سے میاں بھی سنیں گے, سسرال والے بھی سنیں گے, ہر شخص پیار سے بات سنتا ہے. آپ کسی سے بھی پیار سے بات کریں, وہ آپ کی بات سننا چاہتا ہے. جیسے آپ دیکھیں ہم ڈیزرٹ کھاتے ہیں نا, اگر ہمیں ایک کی بجائے 3 ڈیزرٹس مل جائیں تو کیا ہم نہیں کھاتے؟ ہم بڑے شوق سے کھاتے ہیں. میٹھا جو ہوتا ہے نا, بس اس کو اپروپریٹ رکھیں, صحیح وقت پہ دیں تو وہ ٹھیک رہتا ہے. بالکل. مجھے ایک بات پوچھنی ہے, شاید اگر میں غلط ہوں تو آپ بتائیے گا, کہ اکثر لوگ آتے ہیں نا جیسے بیٹے میں سب تو کہتے ہیں کہ ہر وقت بچوں کے اراؤنڈ کیوں رہتی ہو, ان کو تھوڑا آزاد کرو, لائک ان کو کبھی بس پہ بھی جانا ہوگا, ان کو کبھی دکھ نہیں دیکھنا ہوگا, ان کو ہر چیز سکھاؤ. تو میں کہتی ہوں کہ میں تو اپنے اللہ سے اپنے رب سے مانگ رہی ہوں, تو میں اپنے بچوں کے لیے بہت زیادہ نہیں مانگ سکتی. کیا یہ منع ہے مجھے؟ میں یہ کیوں نہیں کہہ سکتی کہ اس کو زندگی میں ہر سہولت ہو, ہر سکون ہو؟ میں تو اللہ سے کہہ رہی ہوں. تو اگر ایک ماں بہت پروٹیکٹڈ ہوتے ہوئے بہت چیزیں بہت خیال سوچ رہی ہے, تو وہ کیا غلط کر رہی ہے؟ دیکھیں پروٹیکٹیو ایج اپروپریٹنیس کے ساتھ ہونا چاہیے, کہ جیسے 2 بچے کے لیے جس طرح پروٹیکٹیو ہیں آپ 10 سال اور پھر 15 سال اور 21 سال اور پھر 25 سال کے لیے ویسے نہیں ہو سکتی. جب آپ اوور پروٹیکٹیو ایک ہی لیول پہ ہوں گی, جس کو ہم ہیلی کاپٹر پیرنٹنگ کہتے ہیں, کہ ہر جگہ بچے کے ریسکیو پہ پہنچ جانا, وہ بچے جو ہوتے ہیں نا آگے گرو نہیں کر پاتے. آپ دیکھیں ایسی بچیاں شادی کے بعد بھی پھر ہر وقت اماں کو فون کرتی ہیں میکے میں کیا کروں, اور اماں اس کو جو بتاتی ہیں وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ دا گراؤنڈ ریئلٹی وہ فیصلے کرتی ہے. کئی دفعہ اس سے مسئلے آتے ہیں, اور جو بیٹا ہوتا ہے وہ ماماز بوائے بن جاتا ہے, وہ بھی اپنی اماں کے ساتھ جڑا رہتا ہے, اپنی بیوی کے ساتھ وہ ریلیشن شپ نہیں بلڈ کر پاتا نا. تو ان کو ایج اپروپریٹ دینا چاہیے. باقی جہاں تک آپ نے مانگنے کی بات کی ہے, آپ اپنے بچوں کے لیے دنیا جہان کی وہ بھلائیاں مانگیں. اور میں تو کئی دفعہ یہ کہتی ہوں, مائیں کئی دفعہ کہتی ہیں اللہ کرے میری عمر بھی تمہیں لگ جائے. کیوں ایسی دعائیں مانگتی ہیں آپ کہ میری بھی اچھی ہیلدی عمر ہو, بچے کی بھی ہو. تمہاری بلائیں مجھ تک کیوں بھائی, تمہاری بلائیں مجھ تک کیوں آئیں, تمہاری بھی جائیں میری بھی جائیں. تو دعائیں آپ بچوں کے لیے مانگیں, لیکن دیکھیں کمپلیٹ دعا مانگیں. جو قرآنی اور مسنون دعائیں اگر آپ پڑھیں وہ کمپلیٹ دعائیں ہیں. جو ہم اپنی فیملی کے لیے زیادہ پڑھتے ہیں نا, ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. ہماری زوج کو, ہماری اولاد کو قرۃ اعین, ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیں. اچھا اب جیسے فار ایگزامپل مارکس, نوکری, اور کئی دفعہ وہ مارکس لے کر وہ بچہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنتا, وہ نوکری پہ آ جاتا ہے, وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنتا. اس کی شادی ہو جاتی ہے, اس کو بہت اچھا پیکج مل جاتا ہے, وہ آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنتا. تو اگر ہم صرف یہ مانگیں, میری اپنی ایک ریلیٹیو نے مجھے کہا کہ میں آج بس وہ نفل پڑھ رہی ہوں, کیوں, وہ بچے کی وہ نوکری لگ جائے. تو میں نے کہا اچھا میں تو نہیں کبھی اس طرح دعا مانگتی. شی واز سرپرائزڈ, شی سیڈ تم اپنے بچے کے لیے دعا نہیں مانگتی اگر وہ کہے میرا انٹرویو ہے, میرے یہ نوکری. میں کہتی ہوں نہیں, میں صرف یہ دعا مانگتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا. اگر یہ چیز میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی, اس انٹرویو میں پاس ہو جائے, یہ نوکری اس کی لگ جائے, لیکن اگر اس میں آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے تو صرف ایک سٹیٹس کے لیے وہ چیز نہ ملے. ٹھیک ہے, تو کمپلیٹ دعائیں مانگیں تاکہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں بچوں کو ملیں. وقتی فائدے کے لیے جو ہم مانگتے ہیں اس کے نمبر آ جائیں, کئی دفعہ وہ نمبر اس کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں. بچوں کو موبائل کس ایج پہ دینا چاہیے؟ کسی ایج پہ بھی نہیں دینا چاہیے, کیونکہ گھر میں ہمارے جو بڑے بچے جن کو ہم اپنا شوہر کہتے ہیں وہ بھی اس کا مس یوز کر رہے ہیں. میرا بیٹا تقریباً 11 سال ہے, لیکن اس کے دل میں ایک ڈر رہتا ہے, ٹائم اکیلا 7 منٹ
اچھا دیکھیں, جب بچے کو کسی چیز سے ڈر لگ رہا ہو, خوف ہو, جیسے 11 سال کے بچے کے لیے یہ خوف جو ہے نا یہ ناٹ نارمل, یعنی اگر 3 سال کا بچہ 4 سال کا بچہ اس طرح کا خوف رکھتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ ہم اس کی ایج اتنی ہے, تو 10-11 سال سے اوپر اگر بچے کو اس طرح کا خوف ہو رہا ہے تو دیٹ مینس کہ از انسیکیور اباؤٹ سم تھنگ. کچھ نہ کچھ ایسی بات ہوئی ہے, یا بچے نے کوئی مووی دیکھی ہے, یا اس نے کوئی کلپ دیکھا ہے, یا کسی نے اس کو ڈرایا ہے, یا کوئی نہ کوئی انسیکیورٹی ہے. ہم کیا کرتے ہیں ایسے موقع پہ بچے کو بہادر بنانے کے لیے کہتے ہیں دعا پڑھو اور جاؤ. ایسے نہیں کہنا چاہیے. دعا پڑھوائیں, وہ اس کو بہادر بنائے گا. آیت الکرسی پڑھائیں, معوذتین پڑھائیں, کل پڑھائیں, اور ساتھ اس کو ہیلپ کریں. آپ اس کو کہیں اچھا چلو میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں. جب آپ اس کو لے کر وہاں جائیں گی آئیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ بچے نا ان کی انسیکیورٹی ختم ہونی شروع ہو جاتی ہے. لیکن اس میں ٹائم لگ سکتا ہے, 6 مہینے لگ سکتے ہیں, سال لگ سکتا ہے. اور انڈائریکٹ اور ڈائریکٹ طریقے سے چیک آؤٹ کریں کہ اس کو کس وجہ سے اس چیز سے ڈر لگ رہا ہے نا, تاکہ اصل جو وہ بنیاد ہے نا اس کو آپ ایڈریس کر سکیں. سو یو ہیو ٹو لائک سی ایکچولی کہ مسئلہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. سیکیور کرنے کا طریقہ یہ, اگر بچہ کہتا ہے کہ میں جب واش روم جاؤں آپ پلیز میرے پاس رہیں, آپ پاس رہیں, میں جب اندھیرے میں جاؤں تو آپ اس کے پاس رہیں, اس سے پھر آہستہ آہستہ نا وہ دوبارہ اس کو ٹھیک کر لے گا. لیکن جب ہم اس کو ایب نارمل طریقے سے بہادر بنانے کی کوشش کرتے ہیں نا تو وہ پھر ایمپلیفائی ہوتا ہے اس کا ڈر. اس کو ٹھیک کریں اس طرح. میرا سوال اس حوالے سے ہے کہ ایک بچہ جو خود ازیرٹی میں مبتلا ہے اور وہ کٹ لگا رہا ہے, تو ایسا کیا کیا جائے کہ وہ آئندہ ایسا نہ کرے اپنے ساتھ, اس ذہنی طرف سے اس حوالے سے. دیکھیں اگر ایک بچہ جو ہے سیلف ہارم میں جا چکا ہے اس کو فوراً کسی پروفیشنل کے پاس لے کر جائیں. اگر آپ کا بچہ آ کر آپ کو بتاتا ہے کہ مجھے سوسائڈل تھاٹس آتی ہیں تو اس کو یہ نہ کہیں کہ ایسا نہ سوچو, فوراً کسی ایکسپرٹ کے پاس لے کے جائیں. اور اس کے لیے ایکسپرٹ سائیکائٹرسٹ نہیں ہوگا, سائیکالوجسٹ ہوگا. آپ سائیکالوجسٹ کے پاس لے کر جاتے ہیں یا لائف کوچز کے پاس لے کر جاتے ہیں جو ان کی پراپر کاؤنسلنگ کرتے ہیں, اور یہ کاؤنسلنگ 4-5-6 مہینے سال تک چلتی ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم ایک دفعہ گئے جیسے کوئی دوائی کھائی اور پھر ٹھیک ہو گئے. اور اس کو پراپر طریقے سے ایڈریس کریں, اور اس کے لیے کوئی شیم نہیں لیں. یہ نہیں لیں کہ ہائی کسی کو پتہ چل گیا تو کوئی کیا سوچے گا. میں ایسے والدین کو بہت بہادر والدین سمجھتی ہوں کہ وہ آج کل کے بچوں کی اس طرح کے چیلنجز کو سمجھتے ہوئے ان کو بہتری کی طرف لے کر جاتے ہیں. اور جب آپ اپنے بچے کے ان چیلنجز کو انڈرسٹینڈ کر کے کام کرتے ہیں بہت فائدہ ہوتا ہے. میری بیٹی جو ہے وہ روز مجھے یونیورسٹی کے بارے میں کوئی نہ کوئی بتاتی ہے کہ آج مجھے فلاں کے لیے نمبر چاہیے, فلاں کے لیے چاہیے. میں ہر دفعہ اس سے پوچھتی ہوں کہ کیا اس کے پیرنٹس اس کو لے کر جائیں گے. وہ کہتے ہیں نہیں ماما اماں, زیادہ تر پیرنٹس ہی لے کر جاتے, اور وہ جو ہے نا پھر بچے اپنی پاکٹ منی سیو کرتے ہیں, اور کئی بچے گھر میں چوری کر کے پھر جا کر فیس دے کر اپنا چیک اپ کرواتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ایسے بچوں کے لیے باقاعدہ پراپر کنسلٹیشن لیں, بیکاز دیٹ مینس کہ اب وہ پانی سر سے اوپر ہو چکا ہوا ہے. اور اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر آپ دیکھیں آپ حرام موت ہوتی ہے نا, تو بچے پھر ایسے فیصلے کر لیتے ہیں, اس میں ہمارا کتنا بڑا حصہ ہوگا. ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بچے نے یہ غلط کام کیا, جب وہ ہمیں انڈیکیشن دے رہا تھا اس کے مسئلے آ رہے تھے تو ہم نے کیوں نہیں اس وقت سوچا. تو بہت زیادہ ضروری ہے, مطلب آپ لوگوں کا جیسے یہ پلیٹ فارم ہے اس میں میں سمجھتی ہوں کہ آپ کو ایسے کورسز کروانے چاہیے. جو اسٹرانگ پلیٹ فارمز ہوتے ہیں نا, میں ہمیشہ ان کو ایڈوائز کرتی ہوں ایسے کورسز رن کریں بچوں کی مینٹل ہیلتھ کے اوپر, تاکہ بچے ڈائریکٹلی سیکھیں. ان کو ڈائریکٹلی بتایا جائے کہ انزائٹی کیا ہوتی ہے, اسٹریس کیا ہوتا ہے, ڈپریشن کیا ہوتا ہے, سیلف ہارم کیا ہوتا ہے, باڈی شیمنگ کیا ہوتی ہے. یہ سارے ٹاپکس ہیں جو آج کل بچے سیکھنا چاہتے ہیں, ان کو بتانے چاہیے, سکھانے چاہیے. میں مختلف کالجز یونیورسٹیز میں جاتی ہوں, وہاں پہ میں بہت سارے ایسے ٹاپکس اسی لیے ان کو کراتی ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ سوسائٹی ہماری بچوں کو نہیں سیکھنے دیتی. تو پھر بچے کہاں سے سیکھیں گے, ان کو کوئی تو ہیلپ کرے نا. میں تقریباً پچھلے 25 سال سے مختلف جگہوں پہ آپ کے لیکچر سن رہی ہوں, بہت رہنمائی ہوئی ہے. اور میں ایک کوشچن اپنے حوالے سے بھی کرنا چاہوں گی کہ ہمارا وہ دور ہے جب ہم لوگ تھے, ہم نے اپنے پیرنٹس کی عزت کی, انہیں سمجھنے کی کوشش کی ان کی پرابلمس, اور اب ہم خود ماں باپ بنے اور ہم اپنے بچوں کو ٹائم دے رہے ہیں, ان کی پرابلم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, رہنمائی کر رہے ہیں. ہمیں کیوں نہیں ایسا ملا کہ ہمارے پیرنٹس نے ہمیں سمجھا اور ہمارے بچوں نے ہمیں سمجھا, ہمیں کسی نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی. وہ ٹائپ کی میں وہ جنریشن ہوں جس نے پیرنٹس کی عزت کی اور بچوں کے لیے بھی بہت کر رہے ہیں, لیکن مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ ہمارے بارے میں نہیں کسی نے سوچا. ہاں جی, اس لیے کہ ہم نے اپنے آپ کو نہیں سمجھا.
ہم نے اپنے آپ کو ویٹیج نہیں دی. جب تک آپ اپنے آپ کو ویٹیج نہیں دیں گے کوئی آپ کو اور نہیں ہیلپ کر سکتا اور سمجھ سکتا. یعنی الحمدللہ مجھے نہیں کبھی بھی ایسا فیل ہوتا. حالانکہ وہی پیرنٹس ہیں جو ابھی بھی کہہ دیتے ہیں, کئی بات پہ ڈانٹ بھی دیتے ہیں, وہ بات ہی نہیں سمجھتے جو میں کرنا چاہ رہی ہوتی ہوں, اور بچے بھی نہیں کئی دفعہ انڈرسٹینڈ کرتے. لیکن آپ کو اپنے ساتھ بہت ویل کنیکٹڈ ہونا چاہیے. جب آپ اندر سے اپنے ساتھ ویل کنیکٹڈ ہوتے ہیں, یو آر کلیئر وٹ یو آر ٹرائنگ ٹو ڈو, پھر آپ کو یہ فیلنگ نہیں آتی, پھر آپ اپنے آپ کو اس سے اپ لفٹ کرتے ہیں. اسی لیے میں نے بات ختم کی تھی, آپ اپنی کیئر کریں, سیلف کیئر بہت زیادہ بڑھائیں, تو پھر آپ کو نا ایسا نہیں محسوس ہوگا انشاءاللہ. میرا ٹھیک تھا آپ کو بچے وہ گھر میں تو صحیح باتیں کرتے ہیں, لیکن اسکول یا ٹیوشن جاتا ہے تو کوئی بات نہیں. بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں جو گھر میں بہت اچھی طرح بولتے ہیں, اسکول میں نہیں بولتے, اسکول میں وہ ٹیچر سے ڈرتے ہیں, اسکول میں وہ بہت زیادہ لوگوں سے ملنا نہیں چاہتے. تو اگر وہ اوور آل ہیلدی ہے, اس کو یعنی اس کی پڑھائی ٹھیک ہو رہی ہے, گھر میں ٹھیک ہے, نیبرز کے بچے باقیوں سے ٹھیک رہتا ہے, اسکول میں وہ تھوڑا سا شاید دیٹس اوکے, کمپلیٹلی اوکے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ کہیں اس کو کوئی سوشل بیہیویئر سکھانے ہیں تو اس کی عمر کے مطابق سوشل بیہیویئر سکھائیں, اس کو زبردستی نہیں وہ چیزیں سکھائیں جو وہ نہیں کر پاتا. بچی فرسٹریٹ ہو رہی ہے نا, اس کو پڑھا نہیں جا رہا اور سب اس کو صرف یہ پریشر دے رہے ہیں پڑھو پڑھو پڑھو. یہ بالکل ایسے ہے کہ اگر ایک ینگ بچی ہے, اس نے کبھی کچن نہیں دیکھا اور آپ نے وہاں پر سارا سامان رکھ دیا اور کہا کہ حلیم بناؤ, بریانی بناؤ, نہاری بناؤ, اس کو کیا پتا؟ اس کو آپ کو پورے سٹیپس دینے پڑیں گے کہ ایسے پڑھائی کرتے ہیں, یہ پڑھتے ہیں, اس جو مشکل چیز ہے اس کو کیسے یاد کرتے ہیں. تو آپ کو کسی ٹیچر سے یا کسی سینئر سے نا اس سلسلے میں ہیلپ لے لینی چاہیے. میں ڈاکٹر کمل کیسر صاحبہ کی بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے ہم سب کو انتہائی مفید ہدایات دی, اپنا وقت دیا, اور اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ ان کی ہر کاوش کو قبول و منظور فرمائے.